بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 96 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر اشاری کے متعلق علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تقریر ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں مصنف نے فرمایا تھا کہ ہم علماء کے کچھ اقوال ذکر کریں گے، تو گزشتہ سبق میں ہم نے علامہ نصفی، علامہ تفتزانی اور علامہ زرکشی رحمہم اللہ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تقریر ہے اس حوالے سے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کلام الہی جو ہے یا حدیث رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کی تفسیر کرنا یعنی تفسیر اشاری کرنا، یہ ظاہری معنوں کو اپنے ظاہر سے ہٹانا یا تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ آیت جس معنی کے لیے وارد ہوئی ہے اور عربی زبان کا عرف جس بات پر دلالت کرتا ہے ظاہر سے وہی مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن کچھ باطنی مفاہیم بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو سمجھ آتے ہیں۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ تفسیر اشاری کے ذریعے سے آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے اس کو بدل دیا جائے، اس کو ظاہر سے ہٹا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے ظاہری معنی ہیں جو اپنے ظاہر پر ہی محمول ہیں، لیکن عربی زبان کے عرف کے مطابق ہی یہ اپنے ظاہر پر جو ہے وہ محمول ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے باطنی مفاہیم بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرماتے ہیں، ان کی جن کے سینے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے کھول دیے ہیں۔ لہٰذا کسی جو ہے نا وہ مخالفت کرنے والے کا یہ قول، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے کلام کو تبدیل کرنا ہے تفسیر اشاری سے، تو یہ جو قول ہے کسی مخالفت کرنے والے کا، یہ قول تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور اس کی وجہ سے تم اہل سلوک سے جو معنی منقول ہیں ان کا انکار نہ کرو، کیونکہ یہ احالہ نہیں ہے، تبدیل کرنا نہیں ہے۔ احالہ تو تب ہوتا نا جب صوفیاء کرام یہ کہتے کہ آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت اپنے ظاہر پر ہی محمول ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کچھ معنی ڈال دیتے ہیں جو کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، بلکہ اپنے خاص بندوں کو جن کے سینے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں ان کو عطا فرماتے ہیں، وہ معنی بھی مراد لیتے ہیں، اور ان دونوں معنی میں جمع اور تطبیق بھی ممکن ہوتی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بات جو ہے یہ انصاف کی بات ہے جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور انہوں نے حق کو اپنی اصل جگہ پر رکھا ہے، اور ظاہری نصوص اور ایک عارف باللہ کے دل پر روشن ہونے والے مخفی معنی کے درمیان جو ہے انہوں نے تطبیق دی ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، جبکہ دونوں کو ہم نے جو ہے وہ علم اور حکمت عطا فرمائی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی۔ ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان علیہ السلام کو دے دی اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ تو یہ جو ان دونوں نے جو ہے وہ اپنی علم اور حکمت کے مطابق صحیح فیصلہ کیا، لیکن جو بہتر صورت تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تفسیر اشاری جو ہے یہ کوئی ظاہر سے ہٹانا نہیں ہے، بلکہ ظاہری معنی اور جو اس کے اندر مخفی معنی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دل پر القاء فرماتے ہیں اس کے درمیان جو ہے یہ تطبیق ہو جائے گی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی شخص کے کھیت میں ایک بندے کی بکریاں چلی گئیں اور اس نے جو ہے نا بکریوں نے جو ہے وہ سارا کھیت تباہ کر دیا، اس کی ساری فصل جو ہے نا خراب ہو گئی۔ تو وہ فیصلہ لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، تو داؤد علیہ السلام نے شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق صحیح فیصلہ کیا، جو ہے کچھ بکریاں جو ہے تاوان کے طور پر اس کو دے دیں، اور جو ہے وہ بلکہ زیادہ ساری بکریاں جو تھی اس کا جتنا تاوان بن رہا تھا فصل کا اس کی اتنی قیمت کی ساری بکریاں تھیں، تو وہ ساری بکریاں اس کے حوالے کر دیں۔ تو حالانکہ یہ فیصلہ تو ٹھیک تھا،
لیکن جب وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، بہتر صورت ڈال دی. تو حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ بکریاں کہا کہ کچھ دن کے لیے کھیت والا رکھے گا اور کھیت جو ہے وہ کچھ دن کے لیے اس کو دے دیا جائے، بکریاں جس کی بکریوں نے کھیت کو خراب کیا تھا. اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے تطبیق دی اور کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ کچھ دن اس کا گزارا اچھا ہو جائے گا، کھیت والے کا بکریوں کا دودھ نکال کر کے وہ گزر بسر کر لے گا، اور جو اس کا نقصان ہوگا وہ اس سے اس کا پورا ہو جائے گا، اور یہ کھیت کی دیکھ بھال کرے گا اور اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. تو جو صحیح صورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں ڈال دی، حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی غلط نہیں تھا. کلام السیوطی فی الاتقان والعلامۃ السیوطی ذکر فی کتابہ الاتقان عن ابن عطاء ان الصلاة اعلم ان التفسیر من هذه الطائفة یعنی التفسیر الاشاری لکلام اللہ وکلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمعانی العربیۃ لیس احالۃ للظاہر عن ظاہرہ ولكن ظاہر الآیت مفہوم منہ ما جاءت الآیت لہ ودلت علیہ فی عرف اللسان ولہم افہام باطنۃ تفہم عند الآیت والحدیث لمن فتح اللہ قلبہ فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لو قالوا لا معنى للآية إلا هذا وهو لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مراد بها موضوعاتها ويفهمون عن الله ما ألهمهم. أقول هذا كلام الإنصاف فقد وضع الشيخ الحق في نصابه وجمع بين النصوص الظاهرة والمعاني الخفية الواردة التي تشرق على قلب المؤمن العارف بالله كما كان الحال مع الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما ولا عجب فالله تعالى يعطي الحكمة من يشاء ويضع الفهم في من أراد وهذا هو القرآن الكريم يخبرنا عن داود وسليمان عليهما السلام في أمر عرض عليهما فحكم كل واحد منهما بحكم يخالف الآخر فيقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی الاتقان میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریر. علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الاتقان میں ابن عطا رحمہ اللہ سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، یہ الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں کہ اعلم جان لو کہ کلام الہی یا کلام رسول جو ہے اس قسم کی تفسیر کرنا، اس قسم کی تفسیر کرنا یعنی تفسیر اشاری کرنا، ظاہری معنی کو اپنے ظاہر سے پھیرنا نہیں ہے، بلکہ آیت جس معنی کے لیے وارد ہوئی ہے اور عربی زبان کا عرف جس پر دلالت کرتا ہے، ظاہر آیت سے وہی مفہوم ہوتا ہے. وَلَهُمْ أَفْهَامٌ بَاطِنَةٌ لیکن ان تمام آیات اور احادیث کے کچھ باطنی مفاہیم بھی ہوتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں ان حضرات کی سمجھ میں آتے ہیں جن کے سینے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہوتے ہیں. لہٰذا تمہیں اہل سلوک سے یہ معنی حاصل کرنے سے کسی جو ہے وہ جھگڑالو یا مخالفت کرنے والے کا قول منع نہ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو تبدیل کرنا ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ إِحَالَةٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِحَالَةٍ یہ احالہ نہیں ہے. احالہ تو تب ہوتا اگر وہ کہتے کہ آیت کا اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ بات نہیں کہتے بلکہ ظاہری الفاظ کو اپنے ظاہر پر برقرار رکھتے ہیں اور ان سے ان کے وضع کردہ معنی مراد لیتے ہیں. البتہ اللہ کی طرف سے وہ معنی بھی سمجھ جاتے ہیں جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائے ہوتے ہیں. اقول مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہی انصاف کی بات ہے، اور شیخ سیوطی نے حق کو اپنی اصل جگہ پر رکھا ہے اور ظاہری نصوص اور ایک عارف باللہ مومن کے دل پر روشن ہونے والے مخفی جو معانی ہیں ان کے درمیان تطبیق دی ہے. کما کان الحال مع صدیق و عمر، جیسا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت سے نوازتے ہیں اور دین کی فہم و بصیرت اس پر رکھ دیتے ہیں. وَهَذَا هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، اور یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں حضرت داؤد اور حضرت سلمان علیہ السلام کی حالت کی ان دونوں پر پیش کیے گئے ایک معاملے کے اندر خبر دے رہا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک نے وہ فیصلہ کیا جو دوسرے کے فیصلے کے مخالف تھا.
फ़यक़ूलु, चुनांचे कुरान कहता है, फ़फ़हमनाहा सुलेमान वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, हमने फ़ैसले की समझ सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दी और हमने दोनों को हिकमत और इल्म अता फरमाया था। लिहाजा आज के सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि हमने तफसीर इशारी के मुतालिक जो अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह ताला की तकरीर है उसकी तफसील पढ़ी है। आखिर में 2 सवाल हैं। नंबर 1, तफसीर इशारी के मुतालिक अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह ताला की राय क्या है। नंबर 2, हज़रत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या क़िस्सा है। इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।